السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بیٹا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عبادات کا دوسرا ٹاپک ہے روزہ۔ پہلا ٹاپک نماز تھا اور دوسرا ٹاپک ہے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں روزہ۔ اس چیپٹر میں ہمیں سیکھنے کو کیا کیا ملے گا، اس وقت پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کے مقصد اور فلسفے سے واقف ہو سکیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں فرض کیا گیا ہے، وجہ کیا ہے، اس بارے میں ہم سمجھ سکیں گے، جان سکیں گے، روزے کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ سکیں اور روزے کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی جو فوائد ہیں ان کو سمجھ سکیں گے۔ ماہ رمضان میں بدنی و مالی عبادات بالخصوص تلاوت قرآن مجید، قیام اللیل، تراویح، شب قدر، اعتکاف کرنا، سحری کرنا، افطار کرنا اور صدقہ و خیرات کی فضیلت کو سمجھ سکیں۔ بدنی بیٹا وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور مالی جن کا ساتھ مالی لحاظ سے مال اور دولت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ تلاوت قرآن مجید، یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ قیام اللیل، رات کو کھڑے ہونا، یہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں وہ ہے۔ تراویح ہے، شب قدر ہے، اعتکاف کرنا ہے، اور سحری کرنا، افطاری کرنا اور صدقہ و خیرات، یہ آیتیں ہیں۔ صدقہ و خیرات جیسے یہ مالی عبادت میں آ جاتے ہیں، تو ان سب کی فضیلت کو سمجھ سکیں گے۔ روزے کے ظاہری و باطنی اثرات، یعنی ظاہری اثرات کون سے مرتب ہوتے ہیں اور باطنی اثرات کون سے مرتب ہوتے ہیں، جیسے کہ تقوی ہے، طہارت و پاکیزگی ہے، نظم و ضبط ہے، پابندی وقت ہے، تو ان کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ تزکیہ نفس ہے، اثار ہے، تو ان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، یعنی انسان کا دل کی پاکیزگی ہے، اثار ہے، تو ان چیزوں کا اثار، قربانی، اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنی جو ضرورت ہے اس کے باوجود دوسروں کو اپنی چیز دے دینا جس کی آپ کو ضرورت ہے، تو یہ قربانی ہے، اثار ہے، اپنے ضرورت کو دوسروں پر قربان کر دینا کا عملی زندگی میں جائزہ لے سکیں۔ مکمل آداب کے ساتھ روزہ رکھنے والے اور عملی زندگی میں تقوی اختیار کر سکیں، یعنی تقوی اختیار کرنے والے بن سکیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کو عملی زندگی میں کیا کیا مطلب ہم پرہیز کر سکتے ہیں، جیسے کہ چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت طہار اور صحابہ کرام کے معمولات سے واقفیت حاصل کر کے انہیں عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں، یعنی کہ ان سے ہم حضور کا کیا طریقہ کار تھا، اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کیا طریقہ کار تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا طریقہ تھا، ان کے روزہ رکھنے کے بعد معمولات کیا ہوتے تھے، تو ان کو ہم صرف ان سے واقف نہیں ہونا، ان کو جاننا نہیں، بلکہ ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بھی بنانا ہے۔ ماہ رمضان میں بدنی عبادت، صدقات و خیرات، اثار و غم خاری کا عملی مظاہرہ کر سکیں۔ آئیے چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، یعنی اسلام کے جو 5 رکن ہیں ان میں سے روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن و سنت میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے معنی لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں، یعنی روزے کے لیے جو قرآن و حدیث میں لفظ جو استعمال ہے وہ کیا ہے، صوم ہے یا صیام ہے۔ تو یہاں ایم سی کیو جا سکتا ہے کہ روزے کا قرآن و سنت میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ہم کہیں گے صوم یا صیام، جس کے لغوی معنی رک جانا، ٹھہر جانا یا بچ جانے کے ہیں، کوئی گناہ وغیرہ ہم کرتے ہیں تو اس سے بچ جانے کے ہیں۔ شرع اسلام میں عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہتے ہیں۔ شرعی اصلاح ہوتی ہے بیٹا، جو شریعت میں جو تعریف بیان کی گئی روزے کی، وہ کیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر جب فجر طلوع ہوتی ہے، طلوع آفتاب نہیں کہا، طلوع فجر کیا ہے کہ جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں اس سے وقت جو ہے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے روزے کا، اور غروب آفتاب تک کھانے پینے، یعنی نہ تو کوئی چیز کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے۔ جائز نفسانی خواہشات وہ ہیں جن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن آپ ان سے رک جاتے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے اور آپ ان سے رک جاتے ہیں، تو ان تمام کو کیا کہتے ہیں، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ لفظی معنی، لغوی معنی اور اس کے ساتھ ساتھ اصطلاحی تعریف ہم نے یہاں تک پڑھ لی ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ روزہ کب فرض ہوا ہے؟ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ یعنی روزے رکھنے کا یہاں 2-3 چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا، ایک تو یہ ایک فرض ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ صرف اس امت پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں آئیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ ان سب کا مقصد کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اور تمام چیزوں سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے ان سے بچ سکو۔ مذکورہ بالا آیات میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد کیا ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں آ سکتا ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت روزے کی فرضیت کے بارے میں کسی آیت کا ترجمہ لکھیں تو آپ نے یہ ترجمہ یاد کرنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ روزے کا اولین مقصد کون سا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری، یہ روزے کا اولین مقصد ہے۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سفر میں آپ یہ بات سمجھ بھی لیں، سفر میں یا کوئی سفر میں آپ پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوتا ہے، اور سفر کی جو شرعی حد ہے وہ 94 کلومیٹر ہے۔ یعنی اگر آپ نے 94 کلومیٹر اگر کہیں آپ نے سفر کرنا ہے تو اس حساب سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور مرض اگر آپ مریض ہیں، ایسی مرض ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ ہر عقل مند، عاقل سے مراد عقل مند جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، بالغ ہو یعنی 10 سے 12 سال جس کی عمر ہو تو وہ 12 سال شرعی عمر ہے جس میں انسان بچہ جو ہے بالغ ہو جاتا ہے، تو اس پر مسلمان ہو مرد ہو یا عورت تمام پر روزہ فرض ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا اصول ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے یہاں یہ آ سکتا ہے کہ سفر اور مرض کے علاوہ یعنی روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ اور مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور کن لوگوں پر فرض نہیں ہے؟ جو سفر کی حالت میں ہو اور جو مریض ہو ان پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا اصول ہے، یعنی روزے کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری حاصل کرنا۔ اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ یعنی کہ صرف روزہ یہی نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں بلکہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اس چیز کا پابند بنانا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو جھوٹ اور بیہودہ بولتا رہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا رہے، بیہودہ بولتا رہے اور اس پر یعنی جھوٹ پر عمل بھی کرتا رہے، تو یہ تمام چیزیں اگر وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے اور چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2362 ہے۔ تو طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ طلوع فجر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں اس کو طلوع فجر بولتے ہیں، اور اس وقت سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے پہلے آپ نے اذانوں کے دوران آپ کھا پی نہیں سکتے، اس سے پہلے اگر آپ جب آج کل مساجد میں جو اعلان وغیرہ ہوتے ہیں اس وقت آپ نے بس کر دینی۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس دوران بھی کھاتے رہتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی جب مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ اس کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ آگے ہے خود سحری افطار کرنے یا کسی مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ یہاں سے بیٹا سحری یا افطاری کی فضیلت کیا ہے تو ہم اس میں یہ حدیث مبارکہ کوٹ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ تو یہ سحری کی فضیلت آ گئی ہے۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ سحری کی فضیلت کے بارے میں آپ کو حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں تو آپ لکھیں گے سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم کی 1923 یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور پانی حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ بہت بڑا دسترخوان لگائیں اور آپ ضروری کہ آپ پورا بندوبست کریں کھانے پکانے کا، دیگیں اتاریں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اگر کسی کو صرف کھجور سے یا پانی کا ایک گھونٹ دے کر یا ایک بوتل دے کر یا اپنے جو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنے پر بھی جو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی آگے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی انسان وہ روزہ افطار کرواتا ہے
تو جتنا روزہ دار کو ثواب ملا ہے اتنا ہی افطار کرنے والے کو ملا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جس کا روزہ افطار کروایا گیا جو روزہ دار تھا اس کے ثواب سے کاٹ کر اس کو دے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے روزے دار کو روزے کا ثواب پورا ملے گا اور افطار کروانے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ یہ سنن جامع ترمذی حدیث مبارکہ سے ستہ کی بک ہے، تو اس میں سے حدیث لی گئی ہے۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، نزول قرآن مجید کب ہوا ہے تو یہ سوال بن سکتا ہے، یہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، یعنی ہر عمل میں خیر و برکت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ کس رات کو؟ لیلۃ القدر کو، یعنی لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ یہاں آخری عشرہ جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، طاق یعنی 21، 23 اور اس کے بعد 25، 27 اور 29، یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ نے لیلۃ القدر کو یہاں سوال بھی آ سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت قرآن مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری اور حفاظ صاحبان کی امامت میں سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے مشغول معمولات کیا ہوتے ہیں، کن کاموں میں مشغول رہتے ہیں، جو یہ سوال یہاں آ سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت کلام مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، وہ پورا مہینہ جو قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری، ماہر جو بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں قرآن پاک میں، حفاظ صاحبان یعنی حفاظ یا حافظ کی جمع ہے، صاحبان صاحب کی جمع ہے، کی امامت میں سنتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ آخری عشرے میں، یہ بھی اسی سوال میں آ سکتا ہے، اوپر والا جو میں نے کہا ہے کہ معمولات کیا ہوتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری عشرے میں یہ خواتین اور مرد جو ہیں حضرات ہیں، یہ تمام کے تمام اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی رمضان مبارک مہینے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ صحابہ کرام بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، یعنی 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن جو ہے وہ اعتکاف کرتے تھے۔ آگے بیٹا ہے روزے کے فوائد کون سے ہیں اور ثمرات نتائج اس کے کون کون سے ہیں۔ روزہ رکھنے سے جہاں اطمینان قلب، صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے فائد کیا ہو گئے؟ ایک یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا دل جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، صبر و شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، یہ جذبات انسان کے اندر جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی، جیسے کہ اگر سائنسی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ کم از کم پورے سال میں 30 دن تک معدے کو ریسٹ دینی چاہیے، 12 سے 14 گھنٹے۔ تو روزے کا مقصد بھی آپ دیکھیں، پورے سال میں 12 سے 14 گھنٹے ہر روز ہم ریسٹ دیتے ہیں ایک مہینہ، جس سے کئی بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غرباء و مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جیسے لوگ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو غریب لوگوں کی، غرباء یہ غریب کی جمع، مساکین یہ مسکین کی جمع ہے، تو غریب اور مسکین جو لوگ ہیں وہ ان کی ضرورت کو پورا کر دیا جاتا ہے روزے جو صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے۔ مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ جب ہم مقررہ وقت پر کھاتے ہیں، مقررہ وقت پر کھانا بند کرتے ہیں اور مقررہ وقت پر اس کو افطار کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں روزہ، تو یہ انسان کو نظم و ضبط کا پابند بناتی ہے۔ روزے سے مسلمانوں میں تقوی و پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور اثار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کے بھوک کا پیاس کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صرف تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری بھی آتی ہے، روحانی طہارت حاصل ہوتی ہے، اثار ہوتی ہے، ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جب ہم خود بھوکے رہ رہے ہوتے ہیں
تو ساتھ میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو غریب مسکین جن کو پورا سال کھانے میں کبھی پیٹ بھر کر وہ کھاتے ہیں اور کبھی نہیں کھاتے، تو ان کی بھوک اور پیاس کا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، روحانی روح کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادار یعنی غریب اور افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں رمضان المبارک کے معمولات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو رمضان میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور بعد میں جھوٹ بولتے رہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ کو جن کاموں سے منع کر دیا گیا وہ رمضان مبارک میں جیسے رکتے ہیں، پورا سال کوشش کریں 5 وقت کی نماز ادا کریں، کوئی جمعہ نہ چھوڑیں اور ساتھ ہی ساتھ جو برائی یا اخلاقی برائیاں ان سے دور رکھیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں۔ اللہ حافظ۔